یاجوج و ماجوج کس جگہ سے نکلیں گے؟ Ya'juj and Ma'juj are human beings. They are tribes that actually exist on earth. اور یاجوج و ماجوج کون تھے اور کون سی جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے؟ Anyone heard of Dhul Qarnayn? Dhul Qarnayn is a king who lived thousands of years ago. He doesn't even exist in written history. یہ دو وحشی خونخوار قبیلوں کے نام تھے۔ وہ لوگ اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے۔ تورات کی ساری باتوں سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کئی بڑے بڑے قبیلے تھے۔ یہ شمالی ایشیا کے دور دراز علاقوں میں رہتے تھے۔ یہ جنگجو، غارت گر اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ یاجوج و ماجوج ایک ایسی بدبخت قوم ہے جو اللہ کی سخت نافرمان اور آبادی میں بہت زیادہ ہیں۔ انہیں سکندر ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، جنہوں نے زمین پر بہت زیادہ فساد برپا کیا ہوا تھا۔ یاجوج و ماجوج دو الگ الگ قبیلے ہیں جن کے ظلم سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، جس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے ان کے آگے دیوار بنائی، جسے سد سکندری یا سد ذوالقرنین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ان دونوں سے اس طرف ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج و ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں۔ پھر کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، جو میرے رب نے مجھے قدرت دی ہے یہ کافی ہے، سو طاقت سے میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ ذوالقرنین نے کہا، مجھے لوہے کے تختے لا دو۔ یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو ذوالقرنین نے کہا کہ دوں کو۔ یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو ذوالقرنین نے کہا کہ تم میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ اس پر ڈال دوں۔ پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میری رب کے رحمت ہیں، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج و ماجوج کو قید کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے، لیکن یہ عام مصالحے سے بنی ہوئی ہے۔ یمن میں دیوار مغرب کے بارے میں بھی سد ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ قفقار میں دریائے خضر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے جسے سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے پیچھے قید ہیں، جو قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوں گے اور زمین پر خوب فتنہ پھیلائیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی رضامندی ہوگی تو دیوار کی کھدائی کرنے والوں میں سے ان کا ایک گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا، کبھی یہ پانی ہوا کرتا تھا۔ بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا ذکر تورات و انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا۔ یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج و ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے
کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے۔ یاجوج و ماجوج کہے گا اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود واپس آئیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کی جانب سے آسمان کی جانب سے پھینکے گئے تیروں پر رب تعالیٰ کی قدرت سے خون آ لگے گا، وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان کو بھی فتح کر دیا۔ ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا۔ یاجوج و ماجوج کے فتنے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ جب طوری پہاڑ پر غذا کی قلت پیدا ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج و ماجوج کے لیے بددعا کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کے کانوں اور گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے، یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مسلمان جب طوری پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو ہر جگہ یاجوج و ماجوج کی لاشیں ہوں گی، ان سے تعفن اٹھ رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کریں گے، جس کے بعد خاص قسم کے پرندے ان کے لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے۔ اس کے بعد شدید بارش ہوگی اور ہر چیز دھل کر صاف و ستھرا ہو جائیں گی۔ یاجوج و ماجوج کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہ 9 حصے ہیں اور انسان اور جنات ایک آبادی ہیں۔ جہنم میں بھی ہر 10 میں سے 9 کا تعلق یاجوج و ماجوج سے ہوگا۔ ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کے لوگ کئی قسم کے ہیں، بعض شمشاد کی طرح لمبے، بعض طول و عرض دونوں میں 4 ہاتھ، بعض اتنے بڑے کان رکھتے ہیں کہ ایک کو بچاتے اور دوسرے کو اوڑھ لیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کے لوگ ایک بالشت کے ہیں، بہت لمبے، ان میں